إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب الجودة يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی کبریائی اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا تنہا تمام عبادتوں کا حقیقی حقدار سچا معبود ہے، جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق مالک مدبر ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، سلامتیاں ہو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام برگزیدہ انبیاء اور رسل پر، خصوصاً رحمت کائنات شافع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں جو اسے دیگر مہینوں سے الگ اور ممتاز بناتی ہیں، الگ کرتی ہے، اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو شہر الجود یعنی سخاوت کا مہینہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔
سخاوت، فیاضی، دل کھول دینا، یہ ایک مومن کی شان ہوا کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، اس حوالے سے جو باتیں میرے اور آپ کے لیے مفید ہوں گی انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ ایک مومن کی ساری زندگی، ایک ایمان والے کی ساری زندگی اپنے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے سارے معاملات اپنے رب کی رضا اور اپنے رب کے انعام حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو آئیے اس رب کو دیکھتے ہیں، وہ کون ہے، اس رب کو پہچانتے ہیں کہ اس کی صفت کیا ہے۔ اس سلسلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر غور کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کریم، سنو اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم والا ہے، یحب الکرماء، اور نہ وہ صرف کرم والا ہے بلکہ جتنے کرم کرنے والے ہیں ان کو پسند بھی فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ جود و سخا شروع ہی ہوتی ہے اللہ کی محبت سے۔ اللہ رب العالمین کریم ہے، عزت والا ہے، اور عزت داروں کو، کرم کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا جواد، سنو اللہ رب العالمین جواد ہے، جود و سخا والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، یحب الجودہ، اور سخاوت کو وہ پسند فرماتا ہے۔ تو سخاوت شروع ہی ہوتی ہے اللہ کی محبت سے۔ یہ وہ صفت ہے جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ اب جو بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رب مجھے محبوب بنا لے، میں تو رب سے محبت کرنے والا تو ہوں، کیا رب بھی مجھ سے محبت کرنے والا ہے؟ تو اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ بھی محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ فرمایا جواد، اللہ سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے، اور وہ سخاوت کو پسند فرماتا ہے۔ یحب معالی الاخلاق، اور فرمایا جتنے بلند اخلاق دنیا میں پائے جاتے ہیں اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ بلند اخلاق کو رب العالمین پسند فرماتے ہیں۔ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا، اور یاد رکھو گھٹیا اور برے اخلاق کو رب العالمین پسند نہیں فرماتے۔ اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین خود سخی ہے تو سخاوت کو پسند فرماتے ہیں۔ دل کھول دینا، اپنے دل کو عبادتوں میں لگا دینا، یہ ایک سخاوت ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو اور مال کو دل کھول کر خیر کے کاموں میں، دل کھول کر نیکیوں کے کاموں میں لگانا اور لوگوں کو عطا کرنا، اس کو سخاوت کہا جاتا ہے۔ اب اس سخاوت کا تعلق رمضان سے کیا ہے وہ دیکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہ اللہ کی سخاوت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ینادا مناد، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، ایک پکارنے والا پکارتا رہتا ہے۔ کیا پکارتا ہے؟ یا باغی الخیر، اے خیر کے تلاشنے والے، ڈھونڈنے والے، اقبل، آگے آ جا، خوب بھلائی کر۔ اب بھلائی کرنے کا موقع آیا، موسم آیا ہے، اب رت بدل رہی ہے، اب رت کچھ کرنے کی اور کچھ لینے کی رت آ چکی ہے۔ یا باغی الخیر، اب سوچئے رب کی سخاوت کا تصور کیجئے، ساری کائنات سے کہا جا رہا ہے، سارے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، بھلائی کے ڈھونڈنے والوں، خیر کو تلاش کرنے والوں، آگے بڑھو۔
اور یہ بات وہی بولے گا جس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہوگا، جس کے پاس کچھ نہیں وہ بولے گا نہیں۔ یا باغی الخیر، بھلائی کے ڈھونڈنے والوں کہاں جاتے ہو؟ آؤ، موسم آیا، رت آیا بھلائی کرنے کا، بھلائی کے اندر بڑھنے کا۔ اقبل، آگے آؤ، جس کے پاس ہوگا وہ دے گا، ایک مانگے گا اس کو دے گا، 1000 مانگیں گے ہزاروں کو دے گا، 1,00,000 مانگیں گے لاکھوں کو دے گا۔ یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھو۔ ویا باغی الشر، اور اے برائی کے ڈھونڈنے والے، برائی کرنے والے، اقصر، اب رک جا، باز آ جا، برائی میں مت پڑ، بری عادتوں کو چھوڑ، رک جا۔ یہ اللہ کی سخاوت دیکھیے، اعلان لگا دیا گیا ہے۔ جیسے آج کی یہ دنیا ہے، فریب کی دنیا، فراڈ کی دنیا، دھوکے کی دنیا، دکھایا کچھ جاتا ہے، دیا کچھ جاتا ہے، لیکن اللہ کا نظام دیکھیے کیا، ونادى مناد، روز پکارنے والا پکار رہا ہے، روز پکارنے والا پکار رہا ہے۔ دن گزر رہے ہیں، رات گزر رہی ہے، آؤ، وقت نکل رہا ہے، بٹ رہا ہے، لیتے جاؤ۔ یہ رب کی سخاوت ہے، اور سخاوت اس سے آگے اور بڑھتی ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّاسِ، سنو سنو، ہم آج آزادی کا پروانہ بانٹ رہے ہیں۔ گنہگاروں آ جاؤ قریب، اب ہم آزادی کا پروانہ بانٹ رہے ہیں۔ ایک کو نہیں ملے گا، جتنے آئیں گے سب کو ملے گا۔ جب میرا رب سخی ہے تو میں کیوں نہیں سخی بنوں گا؟ جب میرا رب دینے پر آیا ہے تو جب رب نے مجھے دیا ہے تو میں کیوں نہ دینے پہ آتا؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، فرمایا رمضان میں آواز لگانے والا آواز تو لگا رہا ہے، اور اس آواز کے وعدے پر رب العالمین جہنم سے آزادی کا پروانہ بہت سارے لوگوں کو دیتے۔ اور اتنا نہیں، فرمایا سخاوت آگے بڑھتی اللہ کی، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کوئی یہ نہ سوچے یہ جو آفر لگا ہے، یہ جو پیشکش لگی ہے، چلو 1 دن کی ہوگی، 2 دن کی ہوگی، کسی کو ملی تو ملی، نہیں ملی تو محروم ہو گیا، نہیں۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، جب تک یہ رت جاری ہے، یہ موسم چل رہا ہے، ہر رات ہر دن آزادی کا پروانہ دیا جا رہا ہے، دن میں بھی ہے اور رات میں بھی ہے۔ اہل علم نے یہ بتایا کہ اللہ کی سخاوت یہ ہے کہ دن میں اگر اپنی آزادی کا پروانہ نہیں لے سکا تو رات ابھی باقی ہے، رات میں آزادی کا پروانہ حاصل کر لو، اور اگر رات میں نہیں لے سکا کوئی بات نہیں، رات چلی گئی، دن آ گیا ہے، دن میں بھی آزادی کا پروانہ بٹ رہا ہے، اس وقت لے لو۔ اور روزانہ ہو رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے، جب تک رمضان رہے گا، جب تک ہوگا۔ اللہ کی سخاوت یہ ہے۔ تو یہ رمضان کی سخاوت بتا رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے ہے۔ جواد یحب الجود، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کی سخاوت اور کیا ہے؟ سخی، سخاوت کرنے والوں کے لیے۔ ہمارے سامنے سنن ترمذی کی صحیح سند سے یہ روایت موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا، سنو، اللہ نے جو نیک بندوں کے لیے جو جنت تیار رکھی ہے نا، اس جنت میں کچھ خاص کمرے بنائے گئے ہیں، کچھ خاص محل بنائے گئے ہیں۔ ان فی الجنت غرفا، کیسے ہوں گے وہ کمرے؟ ذرا تصور کیجئے، ایمان والا تصور۔ فرمایا یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، جس کے اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے، باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ ایسے خاص کمرے، ایسے خاص محل ہے کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ جس کے اندر کا حصہ باہر والے دیکھ سکتے ہیں، باہر کا حصہ اندر والے دیکھ سکتے ہیں۔ سوچئے ذرا، یہ کون سی ٹیکنیک ہے، یہ کون سی قدرت ہے، یہ کون سی فنکاری ہے کہ اندر کا حصہ باہر سے دکھائی دے گا، باہر والے اندر والا حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا یہ ایسی کیفیت، ایسی جنت میں ایسے باغات، ایسے محل ہوں گے۔ صحابہ کرام کا ایمان تھوڑا تڑپا۔ ایمان والا تڑپتا ہے انعام پر، اللہ کے انعام پر تڑپتا ہے، دنیا کے انعام پر نہیں تڑپتا۔ تڑپا، اور جب صحابہ کا ایمان تڑا، لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ خاص کمرے کس کے لیے ہے؟
یہ خاص اسپیشل انعام کس کے لیے رکھا گیا ہے؟ سنیے، فرمایا خاص انعام پانے کے لیے خاص بننا پڑے گا۔ کیا خاص بات ہے؟ فرمایا لمن طیب الکلام یا لمن طیب الکلام وأطعم الطعام وأدام الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ سبحان اللہ، الفاظ دیکھیے، فرمایا یہ ان کے لیے ہے جو اپنے زبان، اپنی گفتگو نرم رکھتے ہیں، ان کی زبانیں بڑی نرم ہوتی ہیں، گفتگو بڑی نرم کرتے ہیں۔ ایک وأطعم الطعام، پھر کھانا کھلانے کی سخاوت ان کی ہوتی ہے، کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کو، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ایک صفت ان کی زبان میں ہے، ایک صفت ان کی مال میں ہے، اور فرمایا وَأَدَامَ الصِّيَامِ، اور برابر روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر ایک صفت ان کی اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے پر ہے، اپنی خواہشات کو قابو میں کرنے کی ہے۔ اور آگے فرمایا چوتھی صفت وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے وقت جب ساری دنیا، سارے لوگ نیند کے مزے لے رہے ہیں، اپنے اپنے بستروں پر نرم گرم گدوں پر آرام سے نیند کے مزے لے رہے ہیں، یہ بندہ اللہ کی محبت میں اٹھا اور جتنی اللہ نے اسے توفیق دی نمازیں ادا کرنے لگا۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، یہ نماز پڑھ رہا ہے، لوگ نیند کے مزے لے رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہا ہے، لوگ بستروں کے مزے لے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی محبت کا مزہ لے رہا ہے۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، یہ چار صفت جن کے اندر ہوگی، صحابہ اکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے مخصوص کمرے بنائے گئے، ان کے لیے یہ نعمتیں بنائی گئی۔ یہ سخاوت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس ہستی کو، جس شخصیت کو پوری دنیا کے لیے اسوہ بنا کر بھیجا، آئیڈیل بنا کر بھیجا، رول ماڈل بنا کر بھیجا، اگر اچھا بننا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے ایک شخصیت ہے، اچھا بننا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے ایک رول ماڈل ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رمضان میں ان کا کیا حال ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بارہا آپ نے سنا ہوگا، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، ساری کائنات میں جتنے انسان بستے ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر سخاوت کرنے والی ذات کوئی ہے تو کون سی ذات ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب یہاں پر جملے پر غور کیجیے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہاں سے ہیں؟ عرب سے ہے۔ عرب کی ایک خاص بات یہ ہے، بہت سخی ہوتے ہیں، ان کے اندر سخاوت ہوتی ہے۔ وہ عرب جس نے اپنی قوم کو سخاوت میں سب سے اونچا پایا، وہ ذات، وہ ہستی جس نے اپنی قوم کو سخاوت میں سب سے اونچا پایا ہے، اس کا اسٹیٹمنٹ، اس کا بیان یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سنو میں اس قوم کا ہوں جو سخاوت میں سب سے آگے ہے۔ سخاوت نہ کرنا ان کے یہاں عیب ہوتا ہے، لیکن ہم جب رسول اللہ کی سخاوت دیکھ لی تو اس کے بعد ہماری سخاوت بھی ہمیں سخاوت نظر نہیں آئی۔ کان اجود الناس، سب سے زیادہ۔ کیا سخاوت کا معاملہ تھا؟ کہتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ۔ اب معاملہ یہ ہوتا کہ آپ کی سخاوت تو سال بھر جاری ہے، پورے سال سخاوت ہے، دینے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کیا بات ہے کہ رمضان جب آ جاتا ہے اور رمضان میں جبریل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کی سخاوت بڑھنے لگتی ہے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ، اجود کہتے ہیں بہت زیادہ سخاوت اور فیاضی بڑھ جاتی ہے کہ جبریل علیہ السلام سے ملاقات اور رمضان کی آنے کی آمد اور رمضان کی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ جبریل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر ہر رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور قرآن سنانے کا دور چلتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہیں،
جبریل علیہ السلام قرآن سنا رہے، مدارسہ ہو رہا ہے، ایک طرف فرشتہ قرآن پڑھ رہا ہے، ایک طرف انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سوچئے کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ اور اسی منظر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جایا کرتی۔ فرماتے ہیں فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ، آپ کی سخاوت اور فیاضی خیر کے کاموں کی اس طرح ہوتی کہ جیسے تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ، تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ رمضان میں یہ معاملہ ہو جاتا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ دیکھیے آپ کی سخاوت کا ایک مظاہرہ ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاہ، فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا اور اسلام کی خاطر کچھ مانگا اور آپ نے نہ دیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اسلام کی خاطر مانگا جاتا، آپ دیتے جاتے۔ اور ایک وقت کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فجاءہ رجل، ایک آدمی آپ کے پاس آیا فاعطاہ غنما، پورا بکریوں کا ریوڑ مانگ لیا۔ مانگا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کی، مانگا تھا تھوڑا بہت مانگا تھا، فاعطاہ غنما، آپ نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہو سکتی ہیں، وہ ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ، وہ پورا عطا کر دیا۔ فرجع الی قومہ، آدمی اتنا پانا تھا، پہنچا اپنی قوم کے پاس ریوڑوں کو لے کر اور کہا یا قومی، میری قوم کے لوگوں اسلمو، ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، اس لیے کہ فإن محمدًا، اس لیے کہ محمد کے پاس میں گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے پاس میں نے گیا، یعطی عطاء لا یخشی الفاقہ، کیسا ہستی، کیسی عظیم ہستی ہے وہ کہ دیتے جاتا ہے، اس کو فاقے کا ڈر بھی نہیں ہوتا، وہ ڈرتا نہیں، پورا ریوڑ مجھے دے دیا، اسے فاقے کا ڈر نہیں ہے، اس کی کمی کا احساس نہیں ہے، میں دے دیا، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ کہتے ہیں اس طرح سے لوگ نبی کی سخاوت پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے۔ اور فرمایا جابر رضی اللہ عنہ نے مزید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی مانگا گیا ہو، کبھی آپ نے لا نہیں کہا، نہیں کہا، نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو دے دیتے، اور نہیں ہوتا تو دوسروں سے لے کر دیتے، لیکن دیتے ضرور تھے، روکتے نہیں تھے۔ اس کو سخاوت کہا، اس کو سخاوت کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو ہمارے سامنے نبی کے پیارے صحابہ بھی موجود، ان کا کیا معاملہ ہے۔ میں بہت مرتبے والے صحابہ کی بات نہیں کرتا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارے میں علماء یہ کہتے ہیں، مورخین یہ کہتے ہیں کہ روز کا معاملہ ان کا یہ تھا وَهُوَ الَّذِي يَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ، روزہ رکھتے اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ افطار کرتے ہوں اور افطار مسکینوں کے ساتھ جا کر نہ کرتے۔ ان کا معمول یہ تھا افطار کا سامان لیتے، جو کچھ بھی میسر ہوتا غریب اور مسکینوں کے پاس جا کر افطار کرتے، یہاں تک کہ گھر والے انہیں منع کرتے تھے، اور جس دن منع کر دیا اس دن افطار ہی نہیں کرتے۔ جس دن منع کر دیا کہ آپ مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ افطار نہیں کریں گے، روزے کا تعلق میرے بھائی سخاوت سے ہے۔ کوئی روزہ افطار ان کا مسکینوں کے بغیر نہیں ہوتا، اور جس دن گھر والوں نے کہا کہ آج آپ کو مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ افطار نہیں کرنا ہے، فرماتے ہیں لم یتعشى تلک اللیلہ، اس دن وہ کھانا ہی نہیں کھاتے۔ میں کھانا کھاؤں اور مسکین محروم رہے، ایسا نہیں۔ اسے سخاوت کہا جاتا ہے صحابہ کرام۔ بعض سلف سے یہ پوچھا گیا، یہ بتائیے کہ روزہ کیوں رکھا گیا ہے، روزہ کس وجہ سے مشروع قرار دیا گیا ہے؟ ایک حکمت پوچھی، فرمایا
لِيَذُوقَ الْغَنِيُّ طَعْمَ الْجُوعِ، اس لیے رکھا گیا ہے کہ بے نیاز انسان، جس کے پاس مال کی فراوانی ہے، وسائل کی فراوانی ہے، جس کے پاس سارے وسیلے موجود ہیں، تو بے نیاز ہے وہ چکھ سکے کہ جوع یعنی بھوک کا مزہ کیا ہوتا ہے، وہ چکھے۔ اور آگے فرمایا فَلَا يَنْسَى الْجَائِعَ، اور یہ بھی بھوکوں کو وہ بھلا نہ سکے کہ بھوک کیا ہوتی، بھوکے کیسے رہتے۔ تو میرے بھائی کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، دل کھولنے کا مہینہ اور ہاتھوں کو کھولنے کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وہ کون سی باتیں ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو سخاوت پر لا سکتے ہیں، یا وہ کون سے میدان ہے، وہ کون سی فیلڈ ہے جس میں ہم سخاوت کر سکتے ہیں۔ رمضان میں خاص طور پر سخاوت یہ ہے، علماء نے یہ بتایا کہ سخاوت اس لیے رمضان میں رکھی گئی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کیا کرتے تھے کہ سماج اور معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف مال نہ ہونے کی وجہ سے عبادت نہیں کر پاتے، یا پھر ایسا ہوتا ہے عبادتوں کی وجہ سے مال نہیں کما پاتے، عبادتوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے مال نہیں کما پاتے، اور کبھی ایسا ہوتا مال نہ ہونے کی وجہ سے عبادت نہیں کر پاتے۔ تو جن کو اللہ نے نوازا ہے، جن کو دیا ہے، وہ کیا کریں گے؟ ہاتھ ذرا کھولیں گے۔ اور سخاوت کا مطلب ذرا کھولنا نہیں ہوتا، سخاوت کا مطلب دل کھول کر ہونا۔ سخاوت کا معنی ہی علماء نے یہ کیا ہے، اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، ضرورت مندوں کو دینا، مطلب ضرورت سے زیادہ بھی دینا، بے نیاز ہو جائے، خود بے نیاز ہے، ضرورت نہیں کسی کی، تو دوسروں کو بھی بے نیاز بنا دیا جائے، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ سلف نے بتایا، ہمارے اسلاف نے، سلف صالحین نے، کہ روزہ رکھا اس لیے گیا ہے کہ غنی کو، مالدار کو، مال والے کو کیا ہو، اس بات کا مزہ چکھ جائے کہ بھوک کیا ہوتی، بھوک کا مزہ اسے چکھے، اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ چکھ لے گا ایک بار بھوک اور وسائل کا نہ ہونا اور ضرورتوں کو پورا نہ ہونا، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ضرورتوں کا پورا نہ ہونا، انسان کی بہت ساری خواہش ہے اور بہت ساری فطری تمنائیں ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں کھانا چاہتا ہے، خوددار ہے، سفید پوش ہے، اس کو ضرورت ہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جب پھلوں کا موسم آتا ہے، پھلوں کا موسم جب عروج پر ہوتا ہے تو وہ اچھے پھل نہیں کھا سکتے، اچھے پھل نہیں کھا سکتے، بچوں کو اپنے اچھے پھل کھلا نہیں سکتے۔ لیکن دیکھا ہے ہم نے کہ صبح جو پھل بیچنے والے ہوتے ہیں وہ پھل بیچتے ہیں، سارے مالدار لوگ، بے نیاز لوگ پھلوں کی اچھی کوالٹی، اچھے قسم کے پھل لے کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے اس پھل کا جو دام ہوتا ہے بڑھا ہوا ہوتا ہے اور لوگ خریدتے ہیں اچھے داموں میں۔ لیکن غریب آدمی 10 بار اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اپنے بچوں کا وہ معصوم چہرہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کیسے کھلاؤں گا، اچھے پھل نہیں کھلا سکتا۔ شام ہوتے ہوتے اس پھل کے اندر سے سارے اچھے پھل نکل جاتے ہیں، شام کو وہ پھل بچتے ہیں جو بہت اچھی قسم کے نہیں ہوتے، کچھ داغ والے ہوتے ہیں، کچھ مرجھا گئے ہوتے ہیں، تازگی اپنی کھو دیتے ہیں۔ شام کو جب وہ ٹھیلے والا جانے لگتا ہے، یہ غریب آدمی جاتا ہے تو جیسے تیسے داموں میں اسے مل جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے اس طرح کی کیفیت ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا زیادہ اس چیز کا اہتمام کرتے کہ انہیں کبھی پتا چلتا کہ فلاں دریا کے کنارے کوئی کتا، کوئی جانور بھوکا اور پیاسا مر چکا ہے، عمر کہتے میں رب کو کیا جواب دوں گا کہ عمر تیری حکومت میں، تیرے اقتدار میں ایک جانور بھوک سے مر گیا ہے، ایک جانور بھوک اور پیاس سے مر گیا، رب کو کیا جواب دوں گا۔ تو یہ میرے بھائی پورا مہینہ ابھی ہمارے پاس موقع ہے، اللہ کی سخاوت جاری ہے، اللہ نے سخاوت کے طور پر قرآن نازل کیا۔ اس لیے علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بیان کرتے ہوئے صحابی نے یہ کیوں فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور سناتے تھے اور پھر خوب دل کھول کر دیتے تھے. کہتے ہیں قرآن زیادہ پڑھنے والا اس کے اندر بے نیازی پیدا ہوتی. قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا اس کی دل بے نیاز ہونے لگتا ہے. پھر کچھ ہی دنوں میں اگر وہ مسلسل تلاوت کرتا ہے اس کی مال سے رغبت ختم ہوتی ہے اور مال دینے کا عادی بن جاتا ہے. مال دینے کا عادی بن جاتا ہے. لیکن یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ بہت تلاوت کرنے سے. جتنی تلاوت انسان کرے گا اس کے اندر بے نیازی پیدا ہوتی ہے. قرآن ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو پوری دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے. پھر ایک ہی اس کو نیاز ہوتی ہے, ایک ہی اس کو ضرورت ہوتی ہے, وہ ہے اللہ کی محبت. تو اس لیے ذکر کیا ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بخل, روک کر رکھنا, دل کو تنگ رکھنا, چھوٹا کرنا, یہ بہت بری صفت ہے. اچھی صفت کیا ہے؟ دل کھول کر رکھنا, سخاوت کرنا, دوسروں کا خیال رکھنا, پڑوسیوں کا خیال, غریبوں کا خیال, مسکینوں کا خیال, اور سماج اور معاشرے میں خیر کے جتنے کام ہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا. سماج اور معاشرے میں بہترین مراکز قائم ہو, اس میں سخاوت کی جائے. سماج اور معاشرے میں ہاسپٹل کا قیام, اس میں سخاوت کی جائے. اپنے مال کو اچھی جگہ لگایا جائے. علماء نے یہ کہا ہے کہ دشمن آپ کو فقیر دیکھنا چاہتا ہے, دشمن آپ کو جاہل دیکھنا چاہتا ہے, دشمن آپ کو لڑتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اپنے پیسے کو, اپنے مال کو اچھی جگہ لگاؤ. ایسی جگہ لگاؤ کہ غربت ختم ہو, ایسی جگہ لگاؤ کہ جہالت ختم ہو, ایسی جگہ لگاؤ جہاں سے جھگڑے ختم ہو, فتنے ختم ہو. ہاسپٹل کا قیام کرو, کالجز کا قیام کرو, مدارس قائم کرو, مساجد قائم کرو. اچھی جگہ مال لگاؤ. اپنے مالوں کو اڑاؤ نہیں, اپنے مالوں کو ضائع نہ کرو, ادھر ادھر کے شوق پورے نہ کرو. شوق پورے کرنے کے لیے مال نہیں دیا جاتا. فقر, جہل اور انتشار اور بکھراؤ, یہ ساری چیزیں دشمن چاہتا ہے. اور اس کی وجہ سے سب سے بڑی جو اس کی بنیاد ہوتی ہے وہ مال ہوتا ہے. میرے بھائی, آپ طے کریں آج سے. اور دیکھیے ابھی میں اس چیز کو بھی ذکر کرتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اس چیز کے عادی بنے کہ ہم سخی ہو جائیں. علماء نے بتایا کہ 2 باتیں اگر انسان کر لے تو انشاءاللہ سخی بن جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا. نمبر 1, دعا کرتا رہے اپنے نفس کے بارے میں. کیا دعا ہے؟ دیکھیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کرتے تھے. ان کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی, اور خاص طور پر جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو کہتے تھے اللہم قنی شح نفسی, اے اللہ تو مجھے میرے نفس کی بخالت اور کنجوسی سے بچا لے. اور یہ پڑھنے کے بعد وہ یہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے, کہتے تھے کہ جس کو اپنے نفس کی بخالت سے اور بخیلی سے, کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہونے والا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کو اپنے نفس کی بخالت اور کنجوسی سے بچا لیا گیا, روک دیا گیا, وہی کامیاب ہونے والا ہے. اور یہ دعا کرتی اللہم قنی شح نفسی, اللہم قنی شح نفسی, اے اللہ میرے نفس کو بخیلی اور کنجوسی سے بچا لو. تو یہ ایک تو دعا ہے, خاص دعا جو صحابی کرتے تھے, اس کو مانگا جائے. یہ دعا کا اثر, دعا دیکھیے ہم مانگتے کم ہیں, دعا مانگنا بہت ضروری ہے. دیکھیے کبھی کبھی انسان کو کچھ چیزیں بغیر دعا کے مل جاتی ہے. بغیر دعا کے مل جانا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ مانگ کر ملے. کمال یہ ہے کہ مانگ کر ملے. اللہ سے جتنی دعا مانگیں گے, ایک چیز آپ کو ملتی ہے لیکن بغیر مانگے ملی ہے, اور ایک چیز آپ کو مانگ کر ملی. ان سے پوچھئے جن کو اولاد نہیں اور اللہ نے بڑی دعاؤں کے بعد اولاد دی, وہ اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچتے. ایک تو یہ. دوسری چیز, اپنے آپ کو سخاوت پہ لانا ہے, سخی بننا ہے. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کو صدقہ دینے پر آمادہ کرنا ہے, دینے پر آمادہ کرنا. اچھا ایک چیز اور ہے, شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے ہر کسی کے ذہن و دماغ میں جو دینا چاہتا ہے, دو گے تھوڑا ہے مت دو, دینا ہے تو زیادہ دو. ایک. دوسرا یہ کہ دے دیں گے کم ہو جائے گا, دے دیں گے تو کم ہو جائے گا.
کمی والوں کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ کم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت یہ کی ہے جہد المقل، کہ کم والے کا دینا یہ بہترین صدقہ ہے. جس کے پاس نہیں ہے وہ دیتا ہے. تو فرمایا کہ اپنے نفس کو صدقہ دینے پر عادی بناؤ، اس کو گرچہ تھوڑا ہے کیوں نہ دو. 1 روپے سے شروع کرنا ہے اور ہر دن مقدار بڑھاؤ. ایک دن آئے گا کہ اللہ اتنا نوازے گا کہ آپ بھی بڑے بڑے سخیوں میں ہوں گے، بڑے بڑے سخاوت والوں میں ہوں گے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی، اتق النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو، ولو بشق تمرہ، گرچہ ایک کھجور کا آدھا حصہ کیوں نہ ہو. کھجور کا آدھا حصہ کیوں نہ ہو. آپ سوچیے آدھے مقدار کیوں ذکر کی ہے؟ کیونکہ ایک کھجور آپ نے دیا تو آپ نے دیا ہے، آپ نے روکا نہیں. یہ دیکھیے جو نفس کی تربیت ہے اس طرح سے ہوتی. لہٰذا آپ خود روزانہ دینے کی کوشش کریں. اور خواتین گھر کی مائیں بہنیں جو ہیں ان کو بھی اتنا نوازیں کہ وہ بھی روزانہ دینے کی عادی بنیں. اور یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی دینے کا عادی بنائے. بچوں کو اگر آپ نے 10 روپے دیے ہیں تو 10 روپے میں سے 5 روپے دینے کا عادی بناؤ. بچے اس میں سے 5 روپے آپ کو دینا ہے، 5 روپے کے آگے آپ کو جتنا آپ چاہتے ہیں وہ دے دیجیے. بچہ 10 کا 10 دینے والا بنے گا. تو یہ 2 کام ہے، دعا اور اپنے آپ. کبھی روکنے کا ہاتھ نہیں. اگر دل میں چاہت پیدا ہوئی دینا ہے فوراً دے دیجیے، اس میں رکنے کی کوشش نہیں کیجیے، ٹالنے کی کوشش نہیں کیجیے. تو بہرحال یہ پورا مہینہ سخاوت والا مہینہ ہے، جہاں ہم عبادتوں کی سخاوت دکھا رہے ہیں. روزہ رکھ کر، قیام اللیل کر کے، افطاری کرا کر کے، اسی طرح دیگر اور تلاوت کر کے، دعائیں مانگ کر، اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑ کر، بہت ساری سخاوتیں ہیں. اپنے آپ کو بہت ساری گناہوں سے روک کر یہ سخاوت اب مال پہ اتر آنی چاہیے اور خوب خوب سخاوت کرے. اس رمضان میں جتنی نیکیاں کی جاتی ہیں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے اور اس کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے. کوالٹی بھی بڑھتی ہے اور کوانٹیٹی بھی بڑھتی ہے. کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں بڑھ جاتی ہے اس رمضان کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. دوسروں تک کما حق کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو بھٹک گئے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ جو ہدایت پر ان کو استقامت ثابت قدمی عطا فرما، اور جو ثابت قدم ہے استقامت پہ رب العالمین کی نیکیوں کو قبول فرما. رب العالمین ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ. رب العالمین ہمیں ہماری پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین ہم پر آنے والی مصیبتوں پر رب العالمین ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس رمضان مبارک، اس مبارک مہینے کو رب العالمین ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے تربیت کا ذریعہ بنا، ہمارے دلوں کو آنکھ کھولنے والا، دل کھولنے والا بنا. رب العالمین ہمارے ہاتھوں کو کھولنے والا بنا. رب العالمین ہمارے مالوں میں برکت عطا فرما. ہمیں حلال رزق کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین اس مہینے تو ہمارے لیے اپنی محبت کے نذرانے عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو بخش دے، مومنوں کو بخش دے، اہل توحید کو بخش دے. رب العالمین ہمارے خلاف جو سازشیں ہیں رب العالمین سازشوں کو ناکام فرما دے. یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، لیکن ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے. رب العالمین ان کے لیے اگر خیر ہے تو ان کو خیر عطا فرما، ورنہ رب العالمین ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون